बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। हमारे जो नए आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उनकी ज़ेर सदारत कोर कमांडर का इजलास हुआ है और उसमें बड़े फैसले किए गए हैं और अवाम की उमंगों के तहत ये फैसले किए गए। आप जानते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, उसके बाद कमर बाजवा का जो किरदार था उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने अपने खदशात का भी और तहफ़्फ़ुज़ात का भी और अब तो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और उस पर चूंकि जो नए आर्मी चीफ थे उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती थी। अब आर्मी चीफ ने पाक फौज की साख को मजीद बेहतर बनाने के लिए जो पॉलिसी बनाने का आज ऐलान किया है और उनकी जानिब से जो कोर कमांडर इजलास में अहम ऐलानात किए गए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो ज़राए की खबर है कि पिछला जो दौर था आर्मी में उसमें करप्शन की वजह से बहुत बड़ी इंक्वायरी शुरू कर दी है आसिम मुनीर ने, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुकूमत को आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश भेजी गई है। इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवा दिया। कराची में वो पहले इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर चुका है बिलावल जरदारी को। बेसिकली वो पीडीएम को फैसिलिटेट कर रहा है, फिर स्पेशली वो नून लीग को फैसिलिटेट कर रहा है। और जब उनको पता चला, जब रिपोर्ट आ गई कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं 101 यूनियन काउंसिल्स में 65 यूनियन काउंसिल्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने वाली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, तो उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि हम बेइज्जत हो जाएंगे और इन्होंने वो जो मुलतवी करने के हवाले से कानून साजी का ड्रामा रचाया। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनके मामला तय थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लिया और रिलीफ लेके उन्होंने इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया। अब ऐसे में जब इलेक्शन तो मुलतवी हो गया और एक नोटिफिकेशन की बुनियाद पर मुलतवी हुआ और गैर कानूनी फैसले की जो पादाश में जो मुलतवी किया गया, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश की है और पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल की तब्दीली के साथ साथ इलेक्शन कवानीन में भी तब्दीलियाँ करने का कहा गया है। और इस हवाले से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम की सिफारिश की है। ये तरमीम कब तक मुतवक्के है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, चूंकि इस वक्त जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है इनके पास 2/3 मेजोरिटी है नहीं। और हकीकत तो ये है कि इस वक्त 2/3 है ही नहीं असम्बली में। वो जो है वो बड़ा हिस्सा वो असम्बली से बाहर बैठा है और बाकी जो लोग हैं वो 174 लोग पूरे करके अपनी हुकूमत चला रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आर्टिकल 140 में तरमीम की जाए 140A में, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 219 में भी तरमीम की सिफारिश की है। कानून में तरमीम ज़रूरी हो तो मकामी हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने से कबल वो कानून में तरमीम की जाए। इदारे की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत बल्दियाती इलेक्शन के एक्ट पर अमल दरामद का पाबंद होता है। अब ये वो बल्दियाती एक्ट है, जैसे पंजाब का बल्दियाती एक्ट है उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है और ईवीएम के कानून का कहा गया है। वहां पर इलेक्शन कमीशन धमकियां देता है कि हम पुराने, हमारे पास आईनी इख्तियार है, हम पुराने कानून के मुताबिक, जिसमें ईवीएम भी नहीं था, ओवरसीज पाकिस्तानी भी नहीं थे, हम पुराने कानून के तहत करवा देंगे, आपने ये ईवीएम वाला तमाशा क्यों किया है। और यहाँ इनकी बारी कहता है कि हम तो बल्दियाती इलेक्शन के एक्ट पर अमल दरामद के पाबंद हैं। यहाँ कहते हैं वो पाबंद हैं। और जब पंजाब हुकूमत, पीटीआई की पंजाब हुकूमत की बात आती है, ओवरसीज पाकिस्तानी और ईवीएम की बात आती है, तो कहा जाता है कि हम आपके कानून के पाबंद नहीं हैं, हमारे पास आईनी इख्तियार है और हम वो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए साबका कानून के तहत इलेक्शन करवा देंगे। जब आप इस्लामाबाद में साबका कानून के तहत नहीं करवाया तो पंजाब में आप कैसे साबका कानून के तहत करवाएंगे। ये बदनीयती नहीं चलेगी और अब आवाम जानती है आपकी। और आपने इस्लामाबाद का इलेक्शन रुकवा के और उसमें इल्तवा का शिकार करके आप एक्सपोज हो गए हैं कि आप पंजाब में सिर्फ इस वजह से ईवीएम से डरते हैं क्योंकि पीडीएम डरती है, इस वजह से आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से डरते हैं क्योंकि पीडीएम डरती है, और इस वजह से आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और ये जो मामला है वो आगे चला रहे हैं। जबकि गवर्नर पंजाब को बड़ी तकलीफ है। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, जो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसकी जानिब से जो इस्तेमाल है सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से एक बिल मंजूर किया गया असम्बली की जानिब से। वो अप्रूवल के लिए गया गवर्नर के पास। आप जानते हैं कि गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर ने उसको रद्द कर दिया। अब रद्द कर दिया, वो दोबारा बिल मंजूर हो जाएगा,
دوبارہ بل منظور ہونے کے بعد گورنر کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اب گورنر اس بل کو نامنظور کرنے کی ریزن کیا دیتا ہے، وہ ریزن بڑی دلچسپ ہے۔ گورنر کہتے ہیں، خیبر پختونخوا غلام علی جو سمدی ہیں فضل الرحمان کے، وہ کہتے ہیں کہ قانون کے ذریعے ہیلی کاپٹر کے استعمال کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہیلی کاپٹر کے استعمال کا بل دوبارہ بھی آیا تو میں واپس بھیج دوں گا۔ بھائی دوبارہ کیوں آئے گا؟ آپ کے پاس جو اختیار تھا وہ آپ نے استعمال کیا، اور اب قومی اسمبلی دوبارہ اسے منظور کرے گی تو آپ پابند ہیں اس پر سگنیچر کرنے کے۔ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، غلام علی نے اپنا دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 3 بار صوبائی حکومت سے میں نے ہیلی کاپٹر مانگا مگر انکار کیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت اور ترجمان بیرسٹر سیف کے بیان میں تضاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہیلی کاپٹر کے حوالے سے ایک قانون سازی کی گئی ہے، میں اس کو منظور نہیں کروں گا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ منظور نہیں کریں گے، وہ منظور ہو جائے گی، لیکن کیوں منظور نہیں کریں گے؟ اس وجہ سے منظور نہیں کریں گے کہ جی میں نے 3 بار ہیلی کاپٹر مانگا ہے، مجھے نہیں دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ جب آپ کی کل اوقات یہ بچ جائے کہ عوام کی، اگر آپ نے کوئی قانون سازی ہوئی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس قانون سازی کو آئین اور قانون کے نظر سے دیکھیں اور اس کو اپروو کریں، اور آپ اس بنیاد پر کہ جی میں نے 3 دفعہ ہیلی کاپٹر مانگا ہے، سرکاری مانگا ہے لیکن مجھے نہیں دیا گیا، اس بنیاد پر اگر آپ کہیں کہ آپ کوئی بہت تیر مارنے جا رہے ہیں یا آپ نے بل منظور نہیں کیا یا بل رد کر دیا ہے، یہ انتہائی سطحی بات ہے۔ اور کیوں نہ سطحی حرکتیں کریں جن لوگوں کو لایا گیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ، جن کا پورا جو ایک پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، ایک روایت چلتی آ رہی ہے، اور یہ وہی کام ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرنی، جس چیز کی تنخواہ لی جا رہی ہے وہ نہیں پوری کرنی، بلکہ صرف بلیک میل کرنا ہے، اور یہ بلیک میل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب ISPR کے حوالے سے ایک انگریزی اخبار ہے، اس کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، بزنس ریکارڈ جو انگریزی معروف انگلش اخبار ہے، اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں معتبر ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ 29 نومبر کو جب سے پاک فوج کی کمان تبدیل ہوئی ہے، اور تب سے عسکری قیادت کی تمام تر توجہ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کو ختم کرنے اور ان واقعات کی روک تھام اور ادارے کی ساکھ کو مزید بہتر بنانے اور ساکھ کو بچانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ انگریزی اخبار کا کہنا ہے کہ فوج کی قیادت نے مبینہ طور پر متعلقہ حلقوں سے ادارے کا امیج بہتر کرنے کے بارے میں تجاویز طلب کی ہیں، جو ISPR ہے اس سے اور ISI سے رپورٹ طلب کی ہے کہ جو امیج ہے وہ کیسے خراب ہوا اور اب اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور موجودہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے اور فوج کے میڈیا ونگ یعنی انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے لیے نئی پالیسی وضع کرنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بہتر بنانے کے لیے کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، اور پھر جو عوام میں ایک عدم اعتماد پیدا ہوا ہے چند لوگوں کے حوالے سے، اس پر بھی ادارہ بہت سوچ بچار کر رہا ہے، اور ادارے نے ان سارے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے بہتری کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ جبکہ آج کور کمانڈرز کا جو کانفرنس تھی، کور کمانڈرز کانفرنس، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کیا جائے گا، اور ورڈ استعمال کیا گیا ہے عوام کی امنگوں کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اب اس بات کا اندازہ ہے کہ عوام کو اور اپنے ادارے کو بہت دور کیا گیا ہے، اور چند لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے عوام کو اور اپنے ادارے کو دور کیا ہے۔ اس وجہ سے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی ایک ہی اور اگر وہ یہ کر جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ اس دوری کو ختم کیا جائے، اعتماد دوبارہ بحال کیا جائے اور معاملات بہتر انداز سے چلائے جائیں۔ پاک فوج کے جو شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان جو کور کمانڈر کانفرنس میں پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی اور اس لعنت کو ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ پاک فوج کی 254 کور کمانڈر کانفرنس تھی۔ یہ 27 سے 28 دسمبر تک GHQ میں قائم ہوئی، اور آرمی چیف نے اس کی صدارت کی۔ کانفرنس کے دوران فوج کی پیشہ ورانہ اور تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کانفرنس کے دوران کور کمانڈرز کی جانب سے پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق جو لڑنے کی اور اس جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعلان کیا گیا اور اعادہ کیا گیا۔ ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ذرائع نے یہ بات کی ہے
کہ کور کمانڈر میں بڑی ڈسکشن ہوئی ہے، ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے موجودہ حالات کے حوالے سے، چونکہ یہ وہ کانفرنس ہے جو نئے آرمی چیف پرانے آرمی چیف کے بعد جو نئے آرمی چیف آئے ہیں عاصم منیر، تو وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ وہاں پر کھل کر باتیں ہوئی ہیں، اور جس طریقے سے جو چیزوں کو خراب کیا جاتا رہا ہے، ایک دو لوگ اپنے ادارے کا جو مستقبل ہے یا ادارے سے بڑھ کے آگے ادارے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے یاد ہے آصف غفور نے یہ بات کی تھی کہ آرمی چیف کچھ نہیں ہے بلکہ ادارہ سب کچھ ہے اور ریاست سب کچھ ہے۔ تو آپ بطور ایک انڈیویجول سارے اختیارات آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہی ریاست ہیں، آپ ہی ادارہ ہیں، تو پھر چیزیں نہیں چلتی، اور ان چیزوں کو بڑے ڈسکس بھی کیا گیا ہے اور بڑے فیصلے بھی لیے گئے ہیں کہ اب ہم نے ان معاملات میں اپنے آپ کو نہیں دھکیلنا اور ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو بہتر جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فوج میں ماضی میں میگا کرپشن ہوتی رہی ہے، اور جو پچھلے ادوار تھے اس میں میگا کرپشن، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے 532 ملین امریکی ڈالر، اس پر بھی جو خبریں ہیں کہ یہ جو پچھلی ساری کرپشن ہے اس پر بھی عاصم منیر نے کہا ہے کہ وہ پہلی انکوائری آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شروع کر دی ہے، اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز اس انکوائری ٹیم کی صدارت کر رہے ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے ادارے کو بہتر کرنے کے حوالے سے اور عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی تمام جو کور کمانڈرز تھے انہوں نے اس بات کا آج وعدہ کیا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور عوام اور اپنے درمیان حائل رکاوٹوں کو ختم کریں گے، دوریوں کو ختم کریں گے، اور اس وجہ سے یہ جو ایک کرپشن کے خلاف اور ماضی میں جو بڑے پیمانے پر ایک بے ضابطگی ہیں اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں، امید پیدا ہوئی ہے، اللہ کرے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں، اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔